جب وہ ہستی ہمیں بتا رہی ہے کہ تم کس طرح کامیاب ہو سکتے ہو، اور ہم وہ چیزیں چھوڑ کے کچھ اور کریں گے جس میں بظاہر کامیابی نظر آئے گی، جن جن چیزوں سے اللہ نے کہا کہ یہ کرو گے ناکامیابی بھی، آپ دیکھ لیجئے کچھ عرصے تک بڑی بڑی کمپنیاں بہت ترقی کی، پھر اچانک پتہ چلا کہ وہ ٹھک کر کے بیٹھ گئیں۔ دنیاوی طور پہ بھی بہت سارے ایسے قومیں آئیں جو کچھ عرصے تک عاد اور سمود کو دیکھ لیجئے، بہت ترقی ہے، کیسے گھر اور کیسی پہاڑوں میں تراشنا، پھر کیا ہوا نیٹ رزلٹ، کتنا تاریخ کے اندر 100 200 500 سال، 1000 سال کائنات کی تاریخ میں کیا کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ اور جن قوموں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی ہوئے طریقہ اختیار کر لیا، آپ مسلمانوں کا جب آپ دیکھیں کہ جو عروج ہے، وہ جب جو اقبال بھی شعر میں کہتے ہیں نا کہ جب تک مسلمان جو تھے قرآن پہ عامل تھے، قرآن پہ عمل کرنے والے تھے، تو ان کو ترقی حاصل تھی، عزتیں حاصل تھیں۔ یہ وہ زمانہ ہے، اگر آپ سٹڈی کریں جو یورپ، اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو یورپینز اور وہ سب اس کو دا ڈارک ایجز کہتے ہیں، کیونکہ یورپ بالکل ایک تنزل میں تھا اور اسلام عروج میں تھا۔ اور اسلام عروج کیوں تھا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طریقوں کو اپنی زندگی میں اختیار کر لیا تھا۔ میں بار بار کہتا ہوں، صرف عبادات میں نہیں، اپنے اخلاق میں، اپنے معاشرت میں، اپنی معیشت میں، ہر جگہ۔ اور نیٹ رزلٹ کیا ملا؟ نیٹ رزلٹ یہ ملا کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، جن کو خلیفہ راشد ثانی کہا جاتا ہے، یہ عالم آ گیا تھا، ان کی 2 ڈھائی سال خلافت تھی، تو اس پیریڈ میں یہ عالم آ گیا کہ لوگ زکوٰۃ لے کے گھومتے تھے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ آج آپ جائیں تو اقتصادیات میں یہ بڑا مسئلہ ہے، ڈسٹریبیوشن آف کیپٹل جس کو کہتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں تو آپ میرا خیال 10 یا 20% کے پاس 90% مال پڑا ہوا ہے دنیا میں، یعنی 80% تو بیچارے لوگ غریب ہیں یا بالکل ہاتھ پیر مار رہے ہیں، اور 10 20% ایسے ہیں، بلکہ اس سے بھی شاید کم، کہ جن کے پاس دنیا کی 80 90% دولت ہے۔ تو یعنی جو نظام انسان نے ترقی کے لیے بنایا ہے، ودن انورٹڈ کاماز، جو انسان نے